دیابنا کی مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہاں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا اور مفتی صاحب کی موجودگی میں اس کا افتتاح ہوا اور مفتی صاحب ان دیابنا کی مسجد کے افتتاحی پروگرام میں شامل ہوئے. کیا یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک اور اہل سنت کے منہج کی روشنی میں آیا یہ جائز ہے؟ تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں، قابل گرفت ہے، قابل مؤاخذہ ہے. جی ہاں ساتھیو، غور کیجئے یہاں پر کتنی دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہر عالم دین، ہر مفتی، ہر علامہ، ہر مولانا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی حوالے سے جو ان کو ٹائٹل ملے ہوئے ہیں، ان کو خطاب ملے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر کوئی شک نہیں. مگر دیکھیں سوشل میڈیا میں جس طرح آگ لگ جاتی ہے نا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے غلط کہہ دیا، اس نے غلط کہہ دیا، تمام مفتیان کرام حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنے پتہ نہیں ویورشپ بڑھانے کے لیے یا اپنی دنیا کو روشن کرنے کے لیے یا اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنی واہ واہ کے لیے یا اپنے علم کو لوگوں کے سامنے لا کر کے تو اپنی شہرت کے لیے جو معاملات کرتے ہیں وہ تو سارے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. مگر یار دیکھیں کوئی بھی مفتیان کرام یا مفتی حضرات جو ہیں وہ نظام کفر کے خلاف بات نہیں کرتے. علماء وہ تو آئیڈیلز ہوتے ہیں، وہ تو نمونہ ہوتے ہیں عوام کے لیے. جب علماء یہ اقدام کریں گے تو پھر بتائیں کہ عوام کدھر جائے گی. ملک کے اندر جو نظام یہود و نصارہ کا چل رہا ہے اس پہ بات نہیں کرتے، اس کو لے کر کے عوام کو نہیں بتاتے کہ ہم لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم کافروں کے نظام کے کسی بھی حوالے سے نہ محافظ بن سکتے ہیں، نہ ہی ان کو قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی قائم رکھنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں. علماء وہ تو آئیڈیلز ہوتے ہیں، وہ تو نمونہ ہوتے ہیں عوام کے لیے. جب علماء یہ اقدام کریں گے تو پھر بتائیں کہ عوام کدھر جائے گی. کوئی بھی نہیں بتاتا ہے نا. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہماری پوری نسل کافروں نے تعلیم کے ذریعے بدل دی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس کے سسٹم کو جو کافروں نے ہمارے ملکوں میں ترتیب دے کے مضبوطی سے جو چلا رکھے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تمام تر حفاظت کے لیے ہم لوگ، ہماری نسل مسلمان بھائی، محنت مزدوریاں کرنے والے، پڑھنے والے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمیں لے کر کے ان کے سسٹم کو چلانے والے، اس طرف ہی علماء نہیں بولتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے کیا خوب فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. پھر ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا بھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں بڑا خوبصورت شعر ہے آپ کا. میں کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں یہ اتر جائے نا تو کمال ہو جائے. سبحان اللہ، کمال ہی کیا، انقلاب ہی آ جائے جناب، کمال ہی بات. آپ نے کیا فرمایا، حق سے اگر غرض ہے، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ. کوئی بھی مفتی غلط کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کی فوراً گرفت ہوتی ہے. اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے خلاف کوئی کلام ہی نہیں کرتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا. چلیں بہرحال باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ مفتی جو راشد صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا گرفت فرمائی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے نا وہ وضاحت دیں، ابھی زندہ ہیں، قوم کو بتائیں، درنگی چھوڑ دیں، بتائیں قوم کو. آئے سنتے ہیں. حرمین نے باقاعدہ دو ٹوک واضح انداز میں فتویٰ دیا کہ من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر، جو ان کو جاننے کے بعد بھی ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ان عبارات کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ لکھنا کہ وہ عبارات ایسی ہیں کہ بعض علماء کی عبارات سے توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام و تاثر پیدا ہوتا تھا. یہ عبارت بھی یقیناً قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने 1 घंटे का एक वीडियो बयान जारी करके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बाद तहरीरों और उनके बाद अमाल के ऊपर गिरफ्त की और शरई मुआखजा करते हुए उनसे तौबा और रुजू का मुतालबा किया। इस वीडियो के आने के बाद, इस बयान के जारी होने के बाद उलमा अहले सुन्नत की तरफ से बाद उलमा ने सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब के इस बयान की तईद व तौसीक की, जबकि इसके बरक्स बाद उलमा की तरफ से शदीद रद्द अमल का मुजाहरा भी किया गया। और जिन उलमा ने रद्द अमल का मुजाहरा किया उनकी तरफ से ज्यादातर ये पॉइंट उठाया गया कि सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने जो वीडियो बयान जारी किया है, इनको वीडियो में आके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से ये बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि इनको बिल मुशाफा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से जाके मिल के उनके सामने अपने इतराजात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने चाहिए थे और मुफ्ती साहब से इसकी वजाहत लेनी चाहिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इससे कबल क्या उलमा ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने ये चीजें रख के उनसे वजाहत तलब की है या नहीं, और उसके जवाब में मुफ्ती साहब की तरफ से कोई जवाब आया है या नहीं। तो बाकायदा इसके शवाहिद और इसके सबूत मौजूद हैं उलमा के बयानात की रूह से कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने ये चीजें पहले रखी जा चुकी हैं। अल्लामा मुफ्ती रजा कुनैन साहब ने बयान वीडियो में ये जारी किया और ये बताया कि कराची ही के मारूफ उस्ताद मुफ्ती अबू बकर शाज़िली साहब ने बिल मुशाफा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने चीजें रखी, लेकिन उनको खातिर खा जवाब नहीं मिला। इसी तरह कराची ही के मुफ्ती हैं अल्लामा मुफ्ती वसीम अख्तर अल मदनी साहब, उन्होंने भी बाकायदा मुफ्ती साहब से बिल मुशाफा मुलाकात करके ये उनके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उनको भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो जैसा कि ताजुल फुक़हा मुहक्किक़ असर मुफ्ती वसीम अख्तर मदनी दामत बरकातुम आलिया और उनके कुछ और दीगर अहबाब ने भी इनको समझाने की, तौबा करने की, रुजू करने की और इस्लाह और दावत हक पेश की, तो लेकिन ये बाज ना आए, बल्कि ये यही कहते रहे कि मैं ये सारा मामला देख लूँगा, इसको मैं सेटल कर लूँगा, आप फिक्र ना करें वगैरह आज़ार पेश करते रहे। फिर इन्होंने शेखुल हदीस व तफसीर फ़कीहुल असर मुफ्ती डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक शाज़िली दामत बरकातुम आलिया को अपने अदारे में बुलाया और उनको इन मुफ्तियान किराम जो इनके अदारे के अंदर मुफ्तियान किराम बनाते हैं, तखस्सुस की क्लासें लेते हैं, जो जय्यद मुफ्तियान किराम हैं, जिनके फतवे जो हैं इस वक्त आले सुन्नत के अंदर राइज हैं, चलते हैं, जिनकी बात की पैरवी की जाती है, तो इनकी शिकायत लगाई। तो कहा कि इनको कहें कि ये अपने इस मुतालबे से बाज आ जाएं, ये तौबा और रुजू के, या फिर ये मेरा अदारा छोड़ दें। तो इस पे मुफ्ती डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक दामत बरकातुम आलिया ने फरमाया कि हजूर आप जो है अल्लाह को भी राजी ऐसा अमल करें कि अल्लाह भी राजी हो जाए और अवाम अहले सुन्नत भी आप ऐसा काम कर लें, और उनको समझाया कि आप तौबा और रुजू कर लें। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का एक वीडियो बयान भी मौजूद है कि उन्होंने भी अपने जो बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने पेश किए, लेकिन उनको भी खातिर खा जवाब नहीं मिला। उससे एक दिन पहले मौलाना खादिम हुसैन साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे, बहुत खतरात ये वो कि कल क्या करना है, पॉलिसी क्या होगी। तो उस बंदे से खादिम हुसैन साहब बात नहीं करते थे, बल्कि उस वक्त उसके ईमान के भी कायल नहीं थे वो, उसके एक बयान की वजह से। लेकिन अहले सुन्नत में वो मुक़द्दस हल्कों में एक बहुत बड़े आलिम दीन समझे जाते थे। तो मैंने कहा कि अब हम पॉलिसी जो बनाएंगे तो सबसे मशवरा करेंगे, अगर मर्जी उनकी है कोई मशवरा क्या देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम करते हो तो तुम बात कर लो। तो मैंने उस शख्स को फोन किया, एक ही जवाब उन्होंने उन सालों में मुझे दिया, लिकुल्लि मकामिन मकालुन व लिकुल्लि फन्निन रिजालुन। बस हर काम के लिए कुछ लोग होते हैं, इस काम के लिए आप वो करते फिर तो करते। और इसके अलावा और दीगर जो है वो शवाहिद और इसके ऊपर दलाइल पेश किए जा सकते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने ये चीजें रखी गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है और लिकुल्लि फन्न रिजालुन, हर फन के लिए रिजाल होते हैं, आप अपना काम करें और मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन उनकी तरफ से खातिर खा इन चीजों के ऊपर जिन पर सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने गिरफ्त की है, मुआखजा किया है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से इनका कोई जवाब खातिर खा नहीं दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर गिरफ्त करते हुए सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने डिस्कस की हैं, आया कि ये काबिल गिरफ्त है कि नहीं, काबिल मुआखजा है कि नहीं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहले सुन्नत व जमात के मनहज की रोशनी में, बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला के फतावाजात की रोशनी में ये बातें काबिल गिरफ्त हैं कि नहीं। तो जवाब यह है कि ये यकीनन काबिल गिरफ्त है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक कट्टर शिया राफजी की तारीफ करना, उसके लिए अलकाबात इस्तेमाल करना और उसके लिए इस तरह के टाइटल और अलकाबात इस्तेमाल करके उसकी तारीफ करना, ये कतअन अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की रोशनी में ये जायज नहीं है। अल्लामा काजी सैयद नियाज़ हुसैन नकवी मुमताज़
اور جید عالم دین تھے. ان کی خدمات کا دائرہ پاکستان اور ایران اور ان ممالک سے ماوراء دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے. حضرت علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی تعامل بین المسالک والمذاہب اور تقارب بین المسالک والمذاہب کے میدان میں ایک مثالی کردار کے حامل تھے. پاکستان میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے طویل عرصے اکٹھا کام کیا ہے اور ان کی رفاقت اور مشاورت اور سرپرستی ہمارے شامل حال رہی ہے. ان میں دینی اور ملی حمیت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ اسلام کے عظیم تر دینی اور ملی مقاصد کو ہر چیز پر فوقیت دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہاں تمام مسالک کے دلوں میں ان کے لیے بڑا احترام تھا اور ان کی اچانک وفات کا صدمہ تمام مسالک نے محسوس کیا، کیونکہ ایسی جامع الصفات شخصیت سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر ہونا آسان نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ علامہ افضل حیدری جو ان کی جگہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں سنبھالے ہوئے ہیں اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کی شعار کو، ان کے مشن کو، ان کی ترجیحات کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے اور ہم مل کر دین کے میدان میں اور دینی مدارس و جامعات اور مساجد کے تحفظ کے مشن میں اسی طرح سے اکٹھے کام کرتے رہیں گے تاکہ ان کی روح کو سرور نصیب ہو عالم ارواح میں. اس پر قرآن و سنت سے اور ائمہ اہل سنت کے فتاوی جات سے 20 حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کسی سنی کو کسی ایسے رافضی کی تعریف اور اس کے لیے ایسے القابات استعمال کرنا یہ قطعاً درست اور قطعاً روا نہیں ہے، اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. پھر دیابنا کی مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہوا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو وہاں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا اور مفتی صاحب کی موجودگی میں اس کا افتتاح ہوا اور مفتی صاحب ان دیابنا کی مسجد کے افتتاحی پروگرام میں شامل ہوئے. کیا یہ اہل سنت و جماعت کے مسلک اور اہل سنت کے منہج کی روشنی میں آیا یہ جائز ہے؟ تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں، قابل گرفت ہے، قابل مؤاخذہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ باقی جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی چیزیں شاہ صاحب نے ان کو ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ ان کی کتاب تفہیم المسائل کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 138 سے وہ عبارت جس میں دیابنا کی گستاخانہ اور کفریہ وہ عبارات جن کے اوپر ہمارے علماء اہل سنت نے گرفت کی اور ان کے اوپر باقاعدہ شریف فتاوی جات دیے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیابنا کے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گگوئی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی ان کی جو کفریہ اور گستاخانہ عبارات جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان پر جو شریک گرفت کر کے ان پر فتویٰ دیا، اور حرمین طیبین کے 30 سے زیادہ علماء نے اس کی تصدیقات کی، اور پھر 350 علماء ہند نے اس فتوے کی تصدیق کی حسام الحرمین کی الصوارم الہندیہ کی صورت میں. اور وہ عبارتیں یقیناً قطعی طور پر کفر ہیں، ان میں گستاخی کا ایہام یا تاثر پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ قطعی طور پر کفر ہیں، اور ان کے بارے میں علماء حرمین نے باقاعدہ 2 ٹوک واضح انداز میں فتویٰ دیا کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کو جاننے کے بعد بھی ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ان عبارات کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ لکھنا کہ وہ عبارات ایسی ہیں کہ بعض علماء کی عبارات سے توہین الوہیت و رسالت کا ایہام و تاثر پیدا ہوتا تھا، یہ عبارت بھی یقیناً قابل گرفت ہے، قابل مؤاخذہ ہے. اب سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی جن باتوں کے اوپر گرفت کی ہے وہ یقیناً گرفت بنتی ہے. رہ گیا سوال یہ کہ ان کو مل کے ان سے وضاحت لینی چاہیے تھی، تو پہلے علماء مل چکے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا اور مفتی صاحب کی طرف سے کوئی جو خاطر خواہ وضاحت ہے وہ نہیں دی گئی. پھر بعض لوگوں کی طرف سے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا کہ دراصل مفتی منیب الرحمان صاحب کی مجبوری ہے، وہ مجبوری کے طور پر وہ جاتے ہیں. انہوں نے اگر دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ان کی مجبوری تھی، اگر وہ دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح کے لیے گئے ہیں تو وہ ان کی مجبوری تھی، اور دیگر جو ان کی چیزوں کے اوپر گرفت کی گئی ہے تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کی مجبوری تھی. تو جواباً عرض یہ ہے کہ پھر آپ کا ان ائمہ مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے جو بد مذہبوں کے جنازے پڑھا دیتے ہیں یا انہیں جنازے پڑھانے پڑتے ہیں ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے؟ ظاہر ہمارے ہاں مخلوط ماحول ہے،
دیوبندی بھی محلے کے اندر رہتے ہیں, شیعہ بھی رہتے ہیں, وہابی بھی رہتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی وہابی شیعہ مر جاتا ہے تو وہ امام مسجد جو محلے کی مسجد کا امام ہے, جس کے بچوں کے سر پر چھت بھی مسجد کے مکان کی ہے اور اس کا ماہانہ گزر و اوقات بھی مسجد کی تنخواہ سے ہوتا ہے, پھر اس امام مسجد کی مجبوری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا اس مجبوری کی بنیاد پہ سب کو رخصت دے دی جائے, سب کو اجازت دے دی جائے؟ تو پھر تو ہر بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا کہ میری مجبوری ہے. تو کیا اس بنیاد پہ یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالخصوص وہ علماء جو مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں, جو ایک ہیڈ اور لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کے لیے تو قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی, اور کسی صورت میں ان کو اس طرح کا اقدام کرنے کا جو ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 132 اور 33 پر بڑی زبردست بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں, اے گروہ علماء, اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے عوام مکروہات پر گریں گے. اگر تم مکروہ کرو گے عوام حرام میں پڑیں گے. اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے. یعنی علماء وہ تو آئیڈیلز ہوتے ہیں, وہ تو نمونہ ہوتے ہیں عوام کے لیے. جب علماء یہ اقدام کریں گے تو پھر بتائیں کہ عوام کدھر جائے گی. لہٰذا سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے جن باتوں کے اوپر گرفت کی ہے یقیناً وہ قابل گرفت ہیں, قابل مواخذہ ہے, اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان کے حوالے سے وضاحت ضرور دینی چاہیے. اور آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بالمشافہ ان سے ملاقات کر کے کرنی چاہیے تھی, بالکل اچھی بات ہے, بالمشافہ ملاقات کر کے ہی کرنی چاہیے تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو مفتی صاحب حیات ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ابھی حیات ہیں, اب جا کے ان سے ملا جا سکتا ہے. علماء کا ایک بورڈ منتخب کریں اور علماء کی ایک ٹیم مقرر کریں, وہ جا کے مفتی صاحب سے ملیں اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور رکھ کے ان سے اس کی وضاحت لیں اور ان سے جا کے گزارش کریں کہ یہ چیزیں آپ کی قابل گرفت ہیں, لہذا آپ ان سے رجوع کریں اور یا کم از کم اپنی طرف سے اس کی وضاحت ضرور دیں. ساتھیوں لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل